توفیق عطا فرمائی. اور اس رب کا یہ بھی بہت بڑا احسان کہ اس پروردگار عالم نے ہمارا اور آپ کا جو کنیکشن ہے، جو رشتہ ہے، سید العارفین، سراج السالکین، امام الاتقیاء، حضرت علامہ مولانا الحاج صوفی الشاہ مفتی اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ سے رشتہ کو مضبوط کر دیا. دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سے کہ زندگی کی آخری سانس تک سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، مرشد کامل کی پرمیشن کے بعد یہ گنہگار، یہ ناچیز، کم علمی کی باعث آپ کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت ربانی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم تمام امتوں میں بہترین امت ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے دیوانوں، اگر میری تقریر میں کوئی غلطی مسٹیک ہو جائے تو میری اصلاح فرما دیں گے، اس لیے کہ یہاں بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہے. اور یہ بات بھی ذہن نشی رہے، عالم بننے سے پہلے، مولوی بننے سے پہلے، سب سے پہلے ادب ضروری ہے. ادب. ہم یہاں پہ کمپٹیشن کرنے کے لیے تقریر نہیں کرتے ہیں. ہم جو یہاں پہ آتے ہیں صرف مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اس بارگاہ سے فیض کیسے حاصل کریں. ہم تو اس نیت لے کے اب چلے ہیں. 8 سال 9 سال ہماری تقریر ہوئی، اب تو مجھے کہیں جانے کا من نہیں کرتا ہے جناب، کہیں جانے کا من نہیں کرتا، مگر ہم مجبور ہیں، مجبور، جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑتا ہے. دنیا والوں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی ذات کیسی ذات تھی، ان کی شخصیت کیسی شخصیت تھی. مجھے ایک بات بتاؤ مسلمانوں، 8 سال 9 سال ہو چکے اس گنہگار کے یہاں پہ، کبھی آپ سے یہ نہ کہا ہوگا کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے دربار کو چھوڑو، کسی دوسری گاچھی میں چلے جاؤ. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولیں آپ، بولیں. یہ وہ مجلس ہے، یہ وہ جگہ ہے جسے ریاض الجنہ بھی آپ نے سنا، جسے جنت کا باغیچہ کہا گیا. یہ ایرے گہرے نتھے کی مجلس نہیں ہے، یہ وہ ایسی مجلس ہے جہاں صرف اور صرف انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، صرف اور صرف صدیقین کا چرچا ہوتا ہے، شہداء کرام کا چرچا ہوتا ہے، قرآن کی باتیں بتائی جاتی ہے. یہ وہ مجلس عرس کل ہے. اسی لیے یہاں پہ آئیں، چاہے عالم ہو، چاہے فاضل ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے عوام ہو، اس نیت سے جو موقع ملے نہ ملے، بس میں نے مرشد کامل کی شکل دیکھ لی، نگاہ پڑ جائے، جس چیز کی تلاش میں ہمیں وہ چیز مل جائے. جناب، معرفت کی دولت ایسی ویسی دولت نہیں جناب جو سب کو نہیں مل سکتی ہے. معرفت وہ نور الہی ہے جس کے ذریعے سے رب کی ذات و صفات کی پہچان ہوتی ہے، اور ہر کسی کو معرفت نہیں مل سکتی ہے. انشاءاللہ میں آؤں گا، کل بھی ہے، پرسوں بھی ہے، ترسوں بھی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری زبان پہ حق جاری عطا فرمائے. کل مرنے کے بعد قبر میں ہم سے سوال ہوں گے، قیامت کے دن ہم سے سوال ہوں گے. میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ایک ہر طرح کے عالم علماء کا سوال، آج سوال ایسا ہے کہ یہ دربار ہے کیا، اس کا نسبت کس سے ہے. ابھی آپ نے سنا، چونکہ یہ 17 سال کے بعد آئے، یہ جب آئے تھے میں نہیں تھا، جب تھے تو میں نہیں تھا، اور انشاءاللہ ملاقات ہو گئی، بنگلہ زبان جاننے لگا ہوں. کہے تھے کیا، چمبک کی طرح کھینچ لیا ہے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے. کہاں تم بھاگو گے، میرے در کا نمک کھائے ہو، میری چٹائی پہ بیٹھ کے روحانی مجلس میں آپ بیٹھے ہو، میری روحانی طاقت تمہیں جانے نہیں دے گی. کہو سبحان اللہ.
اسی لیے یاد رکھیں، باپ بد دعا کر دیتا ہے بیٹا کو، بڑا بد نصیب بیٹا ہوتا ہے. ماں اگر بد دعا کر دے بیٹا کو، بڑا بد نصیب ہوتا ہے. یاد رکھیں کبھی بھی اپنے مرشد، اپنے فقیر کی بے ادبی نہ کریں، نہیں تو بد دعا قبول ہو جائیں گے. ہم دعا لینے کے لیے یہاں پہ آئے. کیا لینے کے لیے آئے یہاں پہ؟ لئن سالنی لاوتینہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے، میرا بندہ جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. مرشد خدا ہے. آواز ہے آپ سب کی؟ مرشد خدا ہے. استغفر اللہ بولو. جو کوئی مرشد کو خدا سمجھے، خدا کہے، وہ اسلام سے نکل جائے. جو نبی کو خدا سمجھے وہ اسلام سے نکل جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہمارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. کہیے سبحان اللہ. دنیا کی زندگی میں یہ ہمارے دوست ہیں اور آخرت کی زندگی میں یہ ہمارے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور اللہ نیک بندوں سے محبت کرتا. عزیزان محترم، بتانا مقصد یہ ہے کہ 8 سال سے میں آپ کو صرف اور صرف اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ. ابھی آپ نے سنا یہ حدیث، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ کے نبی سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے. 73 فرقے ہو جائیں گے. باقی 72 سب کے سب جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا. میں اس کو خلاصہ کر دے رہا ہوں، کلیئر کر دے رہا ہوں، تاکہ دنیا یہ جان لے کہ اس دربار میں صرف مرشد کی بات نہیں ہوتی ہے، یہاں ایمان اور عقیدے کی مضبوطی کی بھی بات ہوتی ہے. عزیزان محترم، صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ کون، وہ جنتی جماعت کون؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس پہ میں ہوں گا میرے صحابہ ہوں گے. کہو سبحان اللہ. جو میرے صحابہ کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے وہ سب کیا ہوں گے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ بڑے سنجیدہ لب و لہجے میں بہت ٹھنڈا ہو گیا ہوں. 8 سال بہت گرم تھا، ٹھنڈا ہو گیا. سبحان اللہ بول گیا. اس لیے کہ یہ وہ دربار ہے، یہ فاروقی دربار ہے. جلال تو آ ہی جائے گا، جلال تو آ ہی جائے گا. یہ ایسی بارگاہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں یہ. بولو نا سبحان اللہ. ارے دنیا اپنی پیر کا نام روشن کر رہا، تم بھی اپنے پیر کا نام روشن کرو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بوسطہ کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو ولی کی اسٹیٹس کو، اولیاء اللہ کی شان کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. 8 سال سے ہم یہی بتائیں کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ 37ویں پشت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ آواز نکالیے. سچ ہے کہ نہیں؟ سچ ہے، حق ہے کہ نہیں؟ سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں. حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے. سرکار اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کو 8 سلسلوں سے خلافت ملی. کتنے سلسلوں سے؟ 8 سلسلوں سے خلافت ملی. قادریہ سلسلہ سے بھی، چشتیہ سلسلہ سے بھی، مجددیہ سلسلہ سے بھی، سہروردیہ سلسلہ سے بھی. تو اب بتاؤ مسلمانوں، جو جس کا پیر اتنے سلاسل، جس پیر کو خلافت دی ہے، بتاؤ جو اس کی بارگاہ میں اچھا دل لے کر کے آئے گا، اچھی نیت لے کر کے آئے گا، بتاؤ وہ قطبیت کے مقام پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ غوثیت کے مقام پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ ولایت کے مقام تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ پہنچے گا. میرے اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ نے شرابی کو ولی بنا دیا. کہیے سبحان اللہ. شرابی کو کیا بنا دیا؟ بڑا مشہور واقعہ ہے جو میں سناتا رہتا ہوں. عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ.
جہاں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. کہیے سبحان اللہ. یہاں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. عزیزان محترم، سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ. اچھا ایک بات بتائیں، ہم جو ان کے بارے میں جو بیان کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. جب عالم کو 17 سال کے بعد لا سکتے ہیں یہاں پہ، تو ہم تو یہاں پہ کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں. وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ بولو کون ہے؟ زندہ ہے. قبرستان میں جاؤ، قبرستان میں جاؤ، ابا جان کو بولو السلام علیکم، خاندان والوں کو بولو السلام علیکم یا اہل القبور. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردوں کو تم سلام کرتے ہو تو مردہ تمہارے سلام کا جواب تم سے بہترین طریقے میں دیتے ہیں. کہو سبحان اللہ. تم سے بہترین طریقے میں دیتے ہیں. زندہ ہے تب تو، زندہ ہے. ولی مرتے نہیں، ولی مرتے نہیں. تو اذان کاشی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں تو شرابی آتا ہے، وائن پینے والا شرابی آتا ہے، لاٹھی سے وار کرتا ہے، ٹیک کرتا ہے، سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں. طائف کا منظر ذرا نگاہوں کے سامنے رکھو. اب لاٹھی سے وار کرتا ہے، سر مقدس پھٹ جاتا ہے. میں سیدھا سادہ میں تو اردو بھول ہی چکا ہوں جناب 8 سال سے. میں سمپل سدھارن الفاظ کو میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ بنگال کے رہنے والے ہیں تاکہ آپ سمجھ لیں. عزیزان محترم، سر پھٹ جاتا ہے، سر مقدس سے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے. ہم ہوتے، آپ ہوتے، تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں ہمارا کیا طریقہ ہے. مکے کا جواب مکہ سے دیتے ہیں، فائٹ کا جواب فائٹ سے دیتے ہیں، پتھر کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، لوہے کا جواب لوہے سے دیتے ہیں. ایک مرتبہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کینچی لے کر کے آیا. کیا لے کر کے آیا؟ کینچی لے کر کے آیا. تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں مجھے کینچی نہیں چاہیے، اس کا کام ہوتا ہے کترنا. ہم فقیر لوگ ہیں. یہ کیا ہے بولو؟ ہم فقیر لوگ ہیں، ہم کاٹنے والے نہیں، ہمیں سوئی اور دھاگا چاہیے. کہیے سبحان اللہ. ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں سوئی اور دھاگا چاہیے جس سے سیا جاتا ہے، جوڑا جاتا ہے. یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو مسلمانوں کو، انسانوں کو کس سے جوڑا جاتا ہے؟ رب سے جوڑا جاتا ہے، نبیوں سے جوڑا جاتا ہے، صدیقین سے جوڑا جاتا ہے، شہداء سے جوڑا جاتا ہے. یہ توڑنے والا دربار نہیں، یہ توڑنے والا دربار، یہ توڑنے والا دربار نہیں، یہ جوڑنے والا دربار ہے. یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ، دربار پہ اکبر جیسا بادشاہ گیا، سلیم مل گیا. کون ہے؟ سبحان اللہ. اکبر جیسا بادشاہ، ہر طرح کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں. صوفیوں کا دربار وہ دربار ہوتا ہے، یہاں ہر کوئی آتا ہے، یہاں ہر کوئی آتا ہے. ہر شخص کو یہ پرمیشن ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ اور یہاں سے فیض یاب ہو کر کے آپ جائیں. مگر یہ آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کہ یہ سبحان اللہ کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ سر سے خون جاری ہو گیا، نماز ختم کی، ہم ہوتے بد دعا کر دیتے، ہاتھ اٹھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. دیکھو فقیر کی زندگی دیکھیں یار. ہم لوگ تو فروئی مسائل میں الجھے رہتے ہیں جناب. اور یہ وقت ابھی دیش کی حالات، پڑوسی ملک کی حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ملک ہندوستان میں امن اور بھائی چارہ نصیب عطا فرمائے. امن کے لیے دعا کریں، شانتی کے لیے دعا کریں. عزیزان محترم، دیکھیں فقیر کی زندگی کو، دیکھیں اپنی زندگی میں ان کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں. ہاتھ اٹھتے ہیں رب قدیر کی بارگاہ میں. سرکار اذان کاشی رحمت اللہ علیہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا اس کو ہدایت نصیب عطا فرما. کس کی دعا مانگ رہے ہیں؟ ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. مولا ان کو ہدایت نصیب عطا فرما. یہ دعا کرنا تھا. مرید کہنے لگے سر پھٹ گئے، آپ کو تو بد دعا کرنی چاہیے. طائف کے بازاروں میں بھی صحابہ نے کہا تھا کیا موسیٰ جیسے نبی نہیں، حضرت نوح جیسے نبی نہیں؟ کہا ہاں میں انہی جیسے نبی ہوں، انہی جیسے نبی ہوں. تو آپ ان کو بد دعا کر دیں، برباد ہو جائیں گے. میرے نبی دعا کرتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اے مولا یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے، اس کو ہدایت نصیب فرما.
اس کے بعد وہ فقیر جو ہوتا ہے اسے نبی کی سنت سے ادا کرتے ہوئے